اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ نحل کے 12ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ اے داعی حق، اگر کچھ لوگ واضح حقائق پیش کرنے کے باوجود بھی رائے حق اختیار کرنے سے گریزاں رہتے ہیں تو آپ فکر مند نہ ہوں۔ آپ کے ذمے صرف ہمارا پیغام ان تک پہنچا دینا ہے۔ اب یہ ان لوگوں کی اپنی ثواب دید ہے کہ وہ اس پیغام پہ ایمان لاتے ہیں یا اس سے منہ موڑتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو پہچان لینے کے باوجود ان کا عملی طور پہ انکار کرتے ہیں، وہ ان نعمتوں کا کفر کرتے ہیں اور یہی ناشکری ہے۔ جبکہ نعمت کی شکر گزاری کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت کو اپنی ذات کی نشو و نما اور مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ نحل رکوع نمبر 12، جو کہ آیات 84 سے 89 پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس روز ہم اٹھا کھڑا کریں گے ہر امت سے ایک شاہد۔ ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، پھر نہ اذن ملے کافروں کو اور نہ ان سے عتاب دور کیا جائے۔ یستعتبون عتب سے بنا، عین تے بے، خفگی دور ہو جانا، میک امینڈ ان دی ہارڈشپ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت یعنی پیغام حق کو پہنچا لینے کے باوجود اس سے گریزاں رہنے والوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ایک وقت آئے گا جب ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کیا جائے گا جو پیغام حق کی صداقت پہ شہادت دے گا۔ اس وقت کافروں کو نہ تو کوئی عذر پیش کرنے کی اجازت ملے گی اور نہ ہی ان پر سے ذلت اور رسوائی کا عذاب ٹل سکے گا۔ سورہ فصلت آیت نمبر 24 میں ارشاد ہے، سو اگر وہ صبر کرے بس آگ ان کے لیے ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ عذاب سے بچنا چاہیں گے تو نہیں وہ عذاب سے بچ نکلنے والے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب دیکھتے ہیں ظالم عذاب، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، تو نہ خفیف ہوتا ہے ان سے اور نہ ہی انہیں مہلت ملتی ہے۔ جو خفف ہو، خفف سے بنا، فے کمی کی جاتی، ہلکا کیا جاتا، اٹس لائٹنڈ اور اٹس ریڈیوسڈ۔ رائے حق سے گریزاں رہنے اور پہچان لینے کے باوجود بھی انکار کرنے والوں کے سامنے عذاب آئے گا اور وہ انہیں اس طرح سے گھیر لے گا کہ نہ تو اس کی شدت میں کمی ہوگی اور نہ ہی انہیں کسی طرح سے مہلت ملے گی اور انہیں وہ بھگتنا ہی پڑے گا۔ ایسے لوگوں کے انجام کے بارے میں سورہ البقرہ آیت نمبر 162 میں ارشاد ہے، رہ پڑے ہیں اسی میں، نہ خفیف ہوتا ہے ان پر سے عذاب اور نہ ہی ملتی ہے انہیں کوئی مہلت۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب دیکھتے ہیں مشرک اپنے شریکوں کو، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، یہ ہمارے شریک ہیں جن کو ہم پکارتے رہے آپ کو چھوڑ کے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تب وہ ڈال دیتے ہیں ان پہ بات، بے شک تم ہی جھوٹے ہو۔ ندو، ہم جن سے دعائیں مانگتے تھے، we used to invoke۔ جب وہ لوگ جو خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک بنائے رکھتے تھے انہیں دیکھیں گے جنہیں انہوں نے شریک بنائے رکھا تو کہہ اٹھیں گے، اے ہمارے رب، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں ہم آپ کے سوا پکارا کرتے تھے۔
اس پہ ان کے وہ شرکا انہی کی بات کو انہی پہ لوٹا دیں گے اور برملا کہیں گے کہ تم بالکل جھوٹے ہو، ہم کسی بھی طرح سے تمہاری کارستانی میں شریک نہ تھے۔ سورہ یونس آیت نمبر 28 میں ارشاد ہے، جس روز ہم اکٹھا کریں گے سب کو، پھر ہم کہیں گے ان سے جو شرک کرتے رہے، ٹھہرے رہو اسی جگہ تم بھی اور تمہارے شریک، پس ہم زوال ڈال دیں گے ان کا باہمی اور کہیں گے ان کے شرکا تم ہماری بندگی تو نہیں کرتے تھے۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اور وہ ڈال دیتے ہیں سب پر اس روز اللہ تعالیٰ کے حضور۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جاتا ہے ان سے جو افطرا وہ کرتے رہے۔ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، جنہوں نے کفر کیا اور روکتے رہے اللہ کی راہ سے، زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، زیادہ کر دیتے ہیں ہم ان کے عذاب پہ عذاب کیونکہ وہ فساد مچاتے رہے۔ یفترون فری سے بنا، فے رے یہ خود سے گڑتے، یوز ٹو فیبریکیٹ۔ اس دنیا میں کفر و شرک کرنے والوں کو اپنے اعمال کی حقیقت واضح ہو جائے گی، ان کے تمام خسادہ عقائد کے بت ٹوٹ جائیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سب پر ڈال دیں گے اور اپنی عاجزی کو تسلیم کریں گے۔ اور وہ لوگ جو خود بھی پیغام حق کا انکار کرتے رہے اور اپنی مفاد پرستی اور خود ساختہ عقائد کی وجہ سے دوسروں کو بھی رائے حق سے دور رکھا، ان پہ عذاب بڑھتا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ معاشرے میں ناہمواریاں پیدا کرتے رہے اور فتنہ و فساد کو فروغ دیتے رہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور جس روز ہم مبعوث کریں گے ہر امت سے ایک شاہد اس پہ انہی میں سے، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور ہم لائیں گے آپ کو شاہد ان پہ، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے نازل فرمائی آپ پہ کتاب کھلا بیان ہر شے کا، وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت مسلمین کے لیے، تبیاناً صاف بیان، وضاحت، کلیریفیکیشن۔ اے قاری قرآن، ذرا اس وقت کا تصور تو کرو جب ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کیا جائے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب پہ گواہ ہوں گے۔ اس حقیقت کا بیان سورہ نساء آیت نمبر 41 میں بھی ہے ترجمہ۔ تو کیسا ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت سے ایک شاہد اور ہم لائیں گے آپ کو ان سب پہ شاہد، اور اس وقت گواہی یہی ہوگی کہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام من و عن پہنچا دیا گیا، جو اس کتاب یعنی قرآن کریم کی شکل میں نازل کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو زندگی کے تمام امور کا احاطہ کرتی ہے اور ہر شے کو کھول کھول کے بیان کرتی ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو اس پہ ایمان لاتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں یہ ہدایت، رحمت اور بشارت کا سامان ہے۔ مختصر خلاصہ 12ویں رکوع کا، راہ ہدایت کو پہچان لینے کے باوجود اس کا کفر کرنے والوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں کہ ہر امت میں سے ایک گواہ پیغام حق کی صداقت پر شہادت دے گا، تب کافروں کو نہ تو کوئی عذر پیش کرنے کی اجازت ملے گی اور نہ ہی ان سے ذلت و رسوائی کا عذاب ٹل سکے گا۔ شرک کرنے والوں کے شرکا ان کی بندگی سے انکار کر دیں گے، اور حقیقت اس انداز سے واضح ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سب پر ڈال کر اپنی عاجزی کا اظہار کریں گے۔ جو لوگ راہ حق سے گریزاں رہے اور دوسروں کو بھی اپنے مفادات اور خود ساختہ نظریات کی بدولت راہ حق سے دور کیا، ان کے لیے عذاب پر عذاب بڑھتا رہے گا۔ ایک وقت آئے گا جب ہر امت سے اسی پہ ایک گواہ
کھڑا کیا جائے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب پر گواہ ہوں گے۔ اس وقت گواہی یہی ہوگی کہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام من و عن پہنچا دیا گیا، جس کتاب یعنی قرآن کریم میں موجود ہے۔ یہ کتاب ایمان لانے اور اعمال صالح کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کی بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔